اینڈریو کارنیگی کا ایک بڑا مشہور کال ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے لوگ لے جاؤ لیکن میری فیکٹریاں چھوڑ دو تو جلد ہی فیکٹری کے فرش پر گھاس آ جائے گی۔ میری فیکٹریاں لے جاؤ لیکن میرے لوگ چھوڑ دو تو جلد ہی ہمارے پاس ایک نئی اور بہتر فیکٹری ہوگی۔ یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ لوگ کتنے اہم ہیں۔ بالکل، اور آج ہم اسی مرکزی خیال کو آپ سمجھیں کہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کیسے کام کیا جائے۔ اچھا، اس کے لیے ہم جوش کافمین کی کتاب دا پرسنل MBA کا جو 9واں باب ہے، دوسروں کے ساتھ کام کرنا، اس سے حاصل ہونے والی بصیرتوں کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس باب سے وہ اہم حکمت عملی اور نظریات نکالیں جو ہماری روزمرہ کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں تعلقات بہتر بنانے اور مل کر کام کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ تو آئیے اس باب کے خیالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، چاہے کوئی کسی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہو، اپنا کاروبار چلاتا ہو یا کسی بھی قسم کے سماجی حلقے کا حصہ ہو، دوسروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت یہ کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ صحیح۔ کافمین کا یہ باب انسانی رویے، نفسیات اور عملی حکمت عملیوں کا ایک بڑا دلچسپ امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ہم کیسے بہتر، زیادہ نتیجہ خیز تعلقات بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تو کافمین باب کا آغاز کرتے ہیں طاقت یعنی پاور کے تصور سے۔ اب یہ لفظ سن کر شاید تھوڑا منفی خیال آئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمام انسانی تعلقات میں طاقت کا عنصر موجود ہوتا ہی ہے، یعنی دوسروں کے اعمال پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت۔ انہوں نے ابراہم لنکن کا قول بھی نقل کیا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کے کردار کو جانچنا چاہتے ہیں تو اسے طاقت دیں۔ کافمین طاقت کی 2 بنیادی شکلیں بتاتے ہیں، اثر و رسوخ یعنی انفلوئنس اور مجبوری یعنی کمپلژن۔ کیا ان میں فرق واقعی اتنا اہم ہے؟ جی بالکل، بہت زیادہ۔ دیکھیں، کافمین کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اثر و رسوخ یعنی لوگوں کو اپنی مرضی سے آپ کی بات ماننے پر آمادہ کرنا، یہ طویل مدتی میں مجبوری سے کہیں زیادہ طاقتور اور پائیدار ہے۔ اچھا، مجبوری یعنی لوگوں کو دھمکی یا سزا کے زور پر مجبور کرنا، وہ وقتی طور پر تو شاید کام کر جائے لیکن یہ ناراضگی پیدا کرتی ہے۔ لوگ موقع ملتے ہی یا تو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں یا آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ رابرٹ گرین، جنہوں نے The 48 Laws of Power لکھی، وہ کہتے ہیں کہ طاقت زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اہم بات یہ نہیں کہ طاقت ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ اسے استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ کافمین کے مطابق مثبت طاقت ساکھ یعنی ریپوٹیشن بنانے اور لوگوں کا حقیقی احترام حاصل کرنے سے آتی ہے، جو بالآخر آپ کے اثر و رسوخ کو بڑھاتی ہے۔ تو اصل طاقت اثر و رسوخ میں ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اثر و رسوخ بہتر ہے، لیکن ایک بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسروں پر انحصار کرنے یا ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ جی، یہاں کافمین کا قابل برتری یعنی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ڈیوڈ ریکارڈو نے 1817 میں پیش کیا تھا۔ ان کی وہ پرتگال اور انگلینڈ والی مثال ہے نا، شراب اور کپڑے کی پیداوار والی۔ ہاں بالکل۔ وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہر کسی کو ہر کام میں ماہر ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کام پر توجہ دینی چاہیے جس میں وہ نسبتاً بہتر ہیں۔ کیا یہ نظریہ آج کے افراد پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ یہ صرف ممالک کی تجارت تک محدود نہیں۔ کافمین اسے انفرادی سطح پر لاتے ہیں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ اپنی سب سے بڑی طاقتوں یعنی اسٹرینتھس پر توجہ مرکوز کریں اور وہ کام دوسروں کے سپرد کر دیں جن میں وہ آپ سے بہتر ہیں۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ ٹھیکیداروں کی خدمات حاصل کرنا یا کام آؤٹ سورس کرنا اتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔ آپ شاید کوئی کام کر سکتے ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا اسے کم وقت میں، کم لاگت میں یا بہتر معیار کے ساتھ کر سکتا ہے تو تقابلی بڑھتری کا اصول کہتا ہے کہ اسے کرنے دیں۔ اس سے اسٹرینتھس بیسڈ مینجمنٹ کا تصور بھی جڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ متنوع مہارتوں والی ٹیمیں اکثر زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ تاہم کافمین ایک احتیاطی نقطہ بھی اٹھاتے ہیں۔ کسی کام کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے بھی آپ کو اس شعبے کے بارے میں تھوڑی بہت بنیادی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ اچھا، تاکہ پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، تاکہ آپ اچھے اور برے کام میں فرق کر سکیں اور صحیح ماہر کا انتخاب کر سکیں۔ خود انحصاری کی کوشش اکثر غیر مؤثر ہوتی ہے۔ یعنی اپنی طاقت پہچانو اور دوسروں کی طاقت سے فائدہ اٹھاؤ،
یہ منطقی لگتا ہے نا؟ جی بالکل. اچھا، اگر ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے مؤثر بات چیت اور تعلقات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ کافمن یہاں ولیم جیمز کا قول نقل کرتے ہیں، انسانی فطرت کا سب سے گہرا اصول تعریف کی خواہش ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دوسروں کو اہم یعنی امپورٹنٹ محسوس کرانا کتنا ضروری ہے، لیکن یہ صرف رسمی تعریف نہیں ہے نا، وہ کار سیلز مین والی مثال ذہن میں آتی ہے۔ ہاں بالکل. کافمین واضح کرتی ہیں کہ یہ حقیقی ہونا چاہیے. لوگوں کو اہم محسوس کرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انہیں اپنی پوری توجہ دیں، ان کی بات غور سے سنیں اور ان کے نقطۂ نظر میں حقیقی دلچسپی ظاہر کریں. جب آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اپنا فون چیک کرتے ہیں تو آپ غیر زبانی طور پر یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مؤثر بات چیت کے لیے حفاظت یعنی سیفٹی کا احساس پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. وہ اسٹیو راس کا قول ہے نا، آپ خوف سے کمپنی نہیں چلا سکتے، وہ یہاں بہت مناسب ہے. صحیح. جب لوگ تنقید، تضحیک یا سزا سے خوف زدہ ہوتے ہیں تو وہ کھل کر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں، دفاعی ہو جاتے ہیں یا سٹون والنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کو اہم محسوس کرانا اور محفوظ محسوس کرانا، کافمین نے کروشل کانورسیشنز کے مصنفین کا اسٹیٹ ماڈل بھی ذکر کیا ہے. کیا یہ عملی طور پر مددگار ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت مفید فریم ورک ہے. اسٹیٹ کا مطلب ہے شیئر یور فیکٹس، اپنے حقائق بتائیں، ٹیل یور اسٹوری، اپنی تشریح بیان کریں، آسک فار ادرز پاتھس، دوسروں کا نقطہ نظر پوچھیں، ٹاک ٹینٹیٹیولی، اپنی رائے کو حتمی سچائی کے طور پر پیش نہ کریں، اور انکریج ٹیسٹنگ، دوسروں کو آپ کی رائے سے اختلاف کرنے یا اسے چیلنج کرنے کی دعوت دیں. اچھا، بنیادی مقصد یہ ہے کہ مشکل یا حساس موضوعات پر اس طرح بات کی جائے کہ دوسرا شخص دفاعی نہ ہو اور ایک محفوظ مکالمہ ممکن ہو سکے۔ یہ مارشل گولڈ سمتھ کے اس مشاہدے کے بالکل برعکس ہے کہ بہت سے اعلیٰ عہدیدار دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مؤثر بات چیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے. اچھا، تو محفوظ اور اہم محسوس کرانے کے لیے کافمین نے ڈیل کارنیگی کے حوالے سے گولڈن ٹرائیفیکٹا یعنی گولڈن ٹرائیفیکٹا کا ذکر کیا ہے. تعریف، اپریسیشن، شائستگی، کرٹسی اور احترام، رسپیکٹ. جی، یہ تینوں چیزیں مل کر تعلقات کی بنیاد بنتی ہیں۔ وہ تعریف والی مثال کہ ڈیزائنر کے کام کو فوراً رد کرنے کے بجائے اس کی محنت کا اعتراف کرنا، یہ مجھے بہت عملی لگی۔ بالکل. تعریف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نتیجہ پسند آئے تو تعریف کریں، بلکہ کوشش اور محنت کا اعتراف کرنا بھی ہے. شائستگی، جیسا کہ کافمن کہتی ہیں، دوسروں کی خاطر چھوٹی موٹی تکلیفیں برداشت کرنا ہے، جیسے کسی کے لیے دروازہ پکڑ لینا یا میٹنگ میں وقت پر پہنچنا. جی، اور احترام ہر انسان کا حق ہے، چاہے اس کا عہدہ یا حیثیت کچھ بھی ہو. کافمین یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ کسی شخص کے کردار کا اصل اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے کیسے پیش آتا ہے جو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جیسے ویٹر یا کلرک. یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ تینوں تعریف، شائستگی اور احترام مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے میں آسانی اور قدر محسوس کرتے ہیں. جب لوگوں کا ایک گروہ مل کر کام کرتا ہے تو کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کافمین کمیونیکیشن اوور ہیڈ یعنی کمیونیکیشن اوور لوڈ کے مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے اور ٹیم کے سائز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ ڈیو بیری کا میٹنگز والا مذاق تو بہت مشہور ہے نا؟ ہاں بالکل، کمیونیکیشن اوور ہیڈ وہ وقت اور توانائی ہے جو اصل کام کرنے کے بجائے ٹیم کے اراکین کے درمیان رابطہ کاری، معلومات کے تبادلے اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ کافمین بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے ٹیم کا سائز بڑھتا ہے، ممکنہ رابطوں کی تعداد وہ جیومیٹریکل طور پہ بڑھتی ہے؟ اچھا کیسے؟ دیکھیں، 2 لوگوں کے درمیان صرف ایک رابطہ ہوتا ہے، 3 کے درمیان 3، 4 کے درمیان 6، اور اسی طرح یہ بڑھتا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی ٹیموں میں لوگ اپنا زیادہ تر وقت میٹنگز اور ای میلز میں گزار دیتے ہیں اور اصل کام کم ہوتا ہے۔ PNG جیسی بڑی تنظیموں کی مثال دی جاتی ہے جہاں فیصلے سست ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل اسٹکلف کی بتائی ہوئی بیوروکریٹک ٹوٹ پھوٹ کی 8 علامات ہیں، جیسے پوشیدہ فیصلے، کوآرڈینیشن فالج، مرکز اور مقامی یونٹس میں لڑائی. یہ سب اسی اوور ہیڈ کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے پھر؟
کیا بڑی ٹیمیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہے؟ نہیں، ہمیشہ نہیں، لیکن کافمین ٹام ڈی ماکو اور ٹیموتھی لسٹر کا حوالہ دیتے ہوئے تجویز کرتی ہیں کہ ٹیموں کو چھوٹا رکھا جائے، مطلب مثالی طور پر 3 سے 8 افراد۔ چھوٹی اور سرجیکل ٹیمیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ اچھا، چھوٹی اور سرجیکل۔ جی، ہر نئے فرد کو شامل کرنے سے رابطہ کاری کا بوجھ بڑھتا ہے، جو اکثر اس فرد کی اضافی پیداواری صلاحیت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ٹیم کا سائز بڑھانے سے پہلے اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ گروہی حرکیات کا ایک اور دلچسپ پہلو بائسٹینڈر ایپیتھی یعنی بائسٹینڈر ایپیتھی ہے۔ وہ بوائے اسکاؤٹ والی مثال کہ کسی ایک شخص کو نامزد کر کے 911 کال کرنے کو کہنا، یہ بہت واضح ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ موجود ہوں، مدد کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے؟ ہوتے ہیں تو ہر فرد یہ فرض کر لیتا ہے کہ کوئی اور مدد کرے گا، یا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ذمہ داری خاص طور پر اسی کی ہے۔ وہ کٹی جنوویز اور پیٹرو بارلاڈینو کے حقیقی واقعات ہیں نا، جہاں متعدد گواہوں کی موجودگی کے باوجود بروقت مدد نہیں ملی، وہ اسی نفسیاتی رجحان کی بڑی المناک مثالیں ہیں۔ کافمین اسے کمیٹیوں کی ناکامی سے بھی جوڑتی ہیں۔ جب ہر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے تو اصل میں کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو اس کا حل، جیسا کہ گلین ہولٹن کے حوالے سے بتایا گیا، یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ایک واحد واضح مالک یعنی اونر اور ایک واضح ڈیڈ لائن ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ ابہام کو ختم کرتا ہے اور جواب دہی کو یقینی بناتا ہے۔ جب کسی ایک شخص کو واضح طور پر کسی کام کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کے مکمل ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور تصور کلاننگ یعنی گروہ بندی ہے۔ وہ رابرٹس کیو تجربہ، جہاں لڑکوں کے 2 گروپ فوراً ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، ایگلز بمقابلہ ریٹلرز، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا فطری ہے۔ ہم فوراً ہم مقابلہ وہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ انسان کی گہری جبلت ہے۔ ہم اپنی شناخت کا حصہ اپنے گروپ سے وابستہ کرتے ہیں۔ یہ تجربہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مشترکہ دشمن یا مشترکہ مقصد، جیسے وہاں پانی کی قلت کا مسئلہ حل کرنا تھا، وہ مخالف گروہوں کو قریب لا سکتا ہے۔ صحیح۔ کھیلوں کی ٹیموں کے شائقین کی شدید رقابتیں، جیسے آپ نے مثال دی اوہایو اسٹیٹ مشیگن کی، یہ اسی کلاننگ کی روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ اسی سے جڑے ہوئے 2 اور تصورات ہیں، کنورجنس یعنی کنورجنس اور ڈائیورجنس یعنی ڈائیورجنس۔ کنورجنس کا مطلب ہے کہ گروپ کے اراکین وقت کے ساتھ ساتھ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، جیسے کمپنی کلچر یا دوستوں کا حلقہ۔ جی، جبکہ ڈائیورجنس کا مطلب ہے کہ گروہ دوسرے گروہوں سے مختلف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے فیشن میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں ہم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ بہت طاقتور قوتیں ہیں۔ کنورجنس ہمیں گروپ کے اصولوں یعنی نارمز پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ ہم گروپ کا حصہ بنے رہیں۔ یہ ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، لیکن بعض اوقات انفرادیت کو دبا دیتی ہے۔ ڈائیورجنس گروہوں کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے اور شناخت کو مضبوط کرتی ہے۔ کافمین یہاں جم رون کا مشہور قول نقل کرتی ہیں: آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہے جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سماجی اور پیشہ ورانہ حلقے لاشعوری طور پر ہماری عادتوں، خیالات اور کامیابیوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کافمین تجویز کرتی ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو اسے شعوری طور پر ایسے لوگوں اور گروہوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس کے مطلوبہ رویوں اور اہداف کی عکاسی کرتے ہوں۔ بعض اوقات پرانے غیر معاون حلقوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ انفلوئنس اینڈ پرسویشن کی کچھ مخصوص تکنیکوں پر آتے ہیں۔ کافمین کیوں بتانے ریزن وائی کی طاقت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ایلن لینگر کا ہارورڈ کاپی مشین والا تجربہ، وہ تو حیران کن ہے کہ صرف کیونکہ کہہ دینے سے بھی لوگ مان جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان وجہ جاننے کی خواہش رکھتا ہے۔ صرف درخواست کرنے کے مقابلے میں کوئی بھی وجہ دینا، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، جیسے کیونکہ مجھے کاپیاں بنانی ہے، یہ لوگوں کو آپ کی بات ماننے پر آمادہ کرنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی شارٹ کٹ ہے۔ آپ سمجھیں کہ وجہ کی موجودگی خود ایک جواز بن جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم اصول سوشل پروف یعنی سوشل پروف ہے۔ مطلب ہم دوسروں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہاں کام کرتا ہے؟
ارے یہ تو ہر جگہ کام کرتا ہے. سڑک کیسے پار کرنی ہے، کون سا فیشن اپنانا ہے، کون سی ویڈیو دیکھنی ہے، یہاں تک کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا ہے یا نہیں، ہم لاشعوری طور پر اکثریت کی پیروی کرتے ہیں. کافمن بتاتی ہیں کہ کاروباری دنیا میں تعریفیں یعنی ٹیسٹیمونیلز اسی اصول کا فائدہ اٹھاتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کسی پروڈکٹ یا سروس سے مطمئن ہیں، جیسے ایمیزون کے جائزے، تو ہمیں خود بھی اسے آزمانے کا اعتماد ملتا ہے. صحیح. کافمن کے مطابق سب سے مؤثر تعریف وہ ہوتی ہے جو ممکنہ گاہک کے شکوک و شبہات کو تسلیم کرے اور پھر بتائے کہ پروڈکٹ نے ان شکوک کو کیسے دور کیا. جیسے میں ہچکچا رہی تھی لیکن میں نے اسے خریدا اور اب میں بہت خوش ہوں. اور اتھارٹی کا کیا کردار ہے؟ وہ سانگا کافی کے اشتہار میں ڈاکٹر ویلبی والی مثال، رابرٹ ینگ والی، وہ دلچسپ ہے کہ لوگ ایک اداکار کو بھی ڈاکٹر سمجھ کر اس کی بات مان رہے تھے. اتھارٹی ایک بہت بہت طاقتور قائل کرنے والا عنصر ہے. ہم بچپن سے ہی والدین، اساتذہ اور دوسرے بڑوں کی بات ماننا سیکھتے ہیں. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ اطاعت خودکار ہو جاتی ہے. اسٹینلے مل گرام کے مشہور تجربات، انہوں نے یہ خوفناک حقیقت آشکار کی کہ لوگ ایک اتھارٹی شخصیت جیسے سفید کوٹ پہنے سائنسدان کے حکم پر دوسرے انسانوں کو تکلیف دینے پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں، چاہے یہ ان کے اپنے اخلاقی اصولوں کے خلاف ہو. کتنے فیصد لوگ تھے وہ؟ تقریباً 65% شرکاء نے مہلک سمجھے جانے والے وولٹیج تک جھٹکے دیے تھے. یہ بہت پریشان کن تھا. کافمن خبردار کرتی ہیں کہ اتھارٹی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کو خوش کرنے کے لیے بری خبر چھپانے لگتے ہیں، جس سے آپ ایک بلبلے میں قید ہو سکتے ہیں. اچھا. تاہم مثبت اتھارٹی جو حقیقی مہارت اور اچھی ساخت پر مبنی ہو وہ بہت مفید ہو سکتی ہے. برم کا تجربہ واقعی پریشان کن ہے. اچھا، ایک اور نفسیاتی اصول کمٹمنٹ اور کنسسٹنسی، یعنی کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی ہے. مطلب لوگ اپنے ماضی کے وعدوں یا فیصلوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں. وہ کیلسی کی یونیورسٹی ڈونیشن والی مثال اور مائیکل میسرسن کی قالین فروش والی کہانی، یہ دونوں ظاہر کرتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی ہاں کروانا بعد میں بڑی کارروائی کا باعث بن سکتا ہے. بالکل. ایک بار جب ہم کسی چیز کے لیے زبانی یا عملی طور پر تھوڑی سی کمٹمنٹ کر دیتے ہیں تو ہم نفسیاتی طور پر اس پر قائم رہنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو مستقل مزاج سمجھیں. سیلز میں وہ پیر دروازے میں رکھنا، فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک، اسی اصول پہ کام کرتی ہے. اچھا. پہلے ایک چھوٹی آسان سی درخواست منوائی جاتی ہے جس سے بعد میں بڑی درخواست منوانا آسان ہو جاتا ہے. لوگ اپنی سابقہ کمٹمنٹ سے مطابقت رکھنا چاہتے ہیں. یہ سب نفسیاتی پہلو ہیں. اب ذرا عملی اقدامات اور مسائل کے حل کی طرف آتے ہیں. کفمین کمانڈر کا ارادہ یعنی کمانڈرز انٹینٹ کے تصور پر زور دیتے ہیں اور مائکرو مینجمنٹ کو مسترد کرتے ہیں. وہ جنرل پیٹرن کا قول، لوگوں کو یہ کبھی نہ بتائیں کہ کام کیسے کرنا ہے، انہیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے، اس کی بہترین وضاحت کرتا ہے. یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ کمانڈر کا ارادہ جو فوجی حکمت عملی سے آیا ہے، اس خیال پر مبنی ہے کہ ماتحتوں کو صرف یہ نہ بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ کیوں کرنا ہے، یعنی مقصد کیا ہے اور یہ بڑی تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات بدل جائیں اور اصل منصوبہ قابل عمل نہ رہے تو ماتحتوں اصل مقصد یعنی ارادہ کو سمجھتے ہوئے خود ذہانت سے فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ انہیں بااختیار بناتا ہے، لچک پیدا کرتا ہے اور کمیونیکیشن اوور ہیڈ کو کم کرتا ہے کیونکہ انہیں ہر قدم پر ہدایات لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور مائکرو مینجمنٹ؟ مائکرو مینجمنٹ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ لوگوں کی توہین کرتی ہے اور ان کی پہل کو ختم کر دیتی ہے. اور جب منصوبے کے مطابق کام نہ ہو اور کچھ غلط ہو جائے تو کافمین آپشن اورینٹیشن یعنی آپشنز پیش کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ مائکرو ویو پھٹنے والی مثال میں صرف مسئلہ بتانے کے بجائے آپشنز پیش کرنا کیوں بہتر ہے؟ دیکھیں، صرف مسئلہ پیش کرنا غیر تعمیری ہے. یہ فیصلہ سازی کا سارا بوجھ مکمل طور پر اعلیٰ افسر پر ڈال دیتا ہے. آپشن اورینٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ مسئلے پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ حل یا رد عمل یعنی آپشنز بھی پیش کریں. اچھا. مائکرو ویو کی مثال میں یہ بتانا کہ ہمارے پاس تحقیقات کرنے یا فوری واپس منگوانے کے آپشنز ہیں اور میرا مشورہ یہ ہے، یہ فیصلہ سازی کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے مسئلے پر سوچا ہے اور آپ حل کا حصہ بننا چاہتی ہیں. بحران کے وقت پرسکون رہ کر عملی آپشنز پیش کرنے سے آپ کی ساکھ بھی بنتی ہے. آخر میں
काफमीन एक आम गलती से बचने को कहते हैं, एट्रीब्यूशन एरर, यानी एट्रीब्यूशन एरर। ये क्या है? वो ठेकेदार वाली मिसाल याद है कि अगर वो देर करता है तो हम उसे सुस्त समझते हैं, बजाय ये सोचने के कि शायद सप्लाई में देर हुई हो। जी हाँ, एट्रीब्यूशन एरर एक नफ्सियाती तासुब है जिसके तहत हम दूसरों की नाकामियों की वजह उनके किरदार या शख्सियत को करार देते हैं। वो सुस्त है, जबकि अपनी नाकामियों की वजह बैरूनी हालात को बताते हैं। ट्रैफिक जाम था। ये तो हम सब करते हैं। बिल्कुल। काफमीन का मशवरा है कि दूसरों को शक का फायदा दें और फौरन किरदार पर इल्जाम लगाने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि उनके आमाल के पीछे क्या हालात हो सकते हैं। ये हमदर्दी पैदा करता है और बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करने में मदद देता है। यकीनन अगर कोई मुसलसल नाकाम हो रहा है तो ये एक नमूना हो सकता है, लेकिन अक्का-दुक्का वाक़यात पर ये एरर लागू करने से गुरेज करना चाहिए। ठीक है, हमने कॉफमैन के बाब से बहुत से अहम नुकात का अहाता किया है। अगर इन सब को समेटना हो तो किलीरी पैगाम क्या निकलता है? शायद ये कि दूसरों के साथ मौसर तरीके से काम करने के लिए हमें इंसानी नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है। जी। जैसे ताकत का सही इस्तेमाल यानी असर व रसूख, एक महफूज और बाइज्जत माहौल बनाना, गोल्डन ट्राइफेक्टा, टीमों को छोटा रखना ताकि कम्युनिकेशन ओवरहेड से बचा जा सके, वाज़े जिम्मेदारियां देना ताकि बाई स्टैंडर्ड एपैथी ना हो, और अपने तासुबात जैसे एट्रीब्यूशन एरर से आगाह रहना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से खुलासा किया। और अगर एक हतमी ख्याल छोड़ना हो जिस पर सामीन मजीद गौर कर सकें, तो वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का तस्वुर हो सकता है। अच्छा, हम वाकई उन लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम वक्त गुजारते हैं। जिम रोन और नीत्शे दोनों ने मुख्तलिफ तरीकों से इस बात की निशानदही की है कि हमारे हलके हमारी तश्कील करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या किसी का मौजूदा समाजी या पेशावराना माहौल उसे वो बनने में मदद दे रहा है जो वो बनना चाहती है? ये गहरा सवाल है। जी। क्या हम शऊरी तौर पर ऐसे लोगों और माहौल का इंतखाब कर रहे हैं जो हमारी तरक्की और अहदाफ की हिमायत करते हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ ज़ाती गौर-व-फिक्र से ही मिल सकता है। अपने वक्त को कीमती बनाएं। रोज नई किताबों के नॉलेज और सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक कास्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है और ये आपका सबसे अच्छा काम होगा।